ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم المفلحون وقال تعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبدلن الله وجوههم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الأمة ما لم يخالطوا الأمراء فإذا خالطوهم فهم لصوص الدين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں، کلام مقدس میں سے چند آیات اور احادیث مبارکہ میں سے
دو حدیثیں مسند امام احمد کی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ نے اپنے کلام مقدس میں خصوصاً 4 چیزوں کی عظمت کا بیان کیا ہے، ان کی فضیلت کا بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بیت اللہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا، اور اس کے بارے میں فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ لوگوں کے قیام کی وجہ ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے کلام میں بیان فرمائی وہ رسول اللہ ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے فرمایا تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول میں نے بھیجا ہے۔ وفیکم رسول، یہ رسول اللہ بھی بڑے عظیم الشان ہے، خاتم النبیین ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی وہ کتاب اللہ ہے، قرآن مقدس، قرآن مجید، فی لوح محفوظ، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ قرآن کی عظمت کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 رسول اللہ، نمبر 3 کتاب اللہ، اور چوتھی چیز جس کا اللہ نے عظمت کا بیان کیا ہے وہ یہ امت ہے۔ کنتم خیر امہ ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، اس امت کی بھی عظمت اور فضیلت کا بیان کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون، ہم آخری امت ہیں، لیکن السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا انا اول من دق باب الجنہ، انا اول من یقرع باب الجنہ، انا اول من يدخل الجنہ، فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں، اور فرمایا امتوں میں سب سے پہلی میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، بیت اللہ کی عظمت، کتاب اللہ کی عظمت، اور چوتھی چیز اس امت کی عظمت۔ اس امت کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے عظیم ہے، سب سے پہلے زمین پر اللہ نے بنایا ہے۔ رسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی میرے آقا امام الانبیاء ہیں، اور کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے جو پوری امت کے لیے، پوری جہان کے لیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام عالمین، صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام عالموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی چیز جو یہ امت ہے یہ کیوں عظیم ہے؟ اس امت کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ وہ قرآن نے اپنے مقام سورۃ آل عمران میں اللہ نے، اور سورۃ نور میں اللہ نے، تو 4 جگہ پر اور اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس کی وجہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ امت اللہ اور رسول پر ایماندار ہے، اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یسارعون فی الخیرات، یہ بلائیوں اور نیکیوں میں بڑھنے والی ہے، اور تیسری اور چوتھی وجہ امر بالمعروف کرے گی اور نہی عن المنکر کرے گی، امر بالمعروف کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی۔
امر لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، ایک دوسرے کو نیکیوں کی ترغیب دیں گے اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکیں گے۔ اب یہ نیکیوں کا حکم کرنا، فرض کا حکم کرنا فرض ہے، واجب کا حکم کرنا واجب ہے، سنت کا حکم کرنا سنت ہے، مستحب کا حکم کرنا مستحب ہے۔ اگر مفتی حبیب اللہ اداروں کا بڑا ہے، استادوں کا بڑا ہے، ایک مدرسے دو مدرسوں کا بڑا ہے، اس کے اوپر وہاں پر امر بالمعروف کرنا فرض ہے، جو فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جو واجبات ہے ان واجبات کا حکم کرنا اس پر فرض ہے۔ حمید نذیر بھائی اپنے گھر کے بڑے ہیں، اس کو اپنے گھر میں فرائض کا حکم کرنا فرض ہے، واجبات کا حکم کرنا واجب ہے، سنن کا حکم کرنا سنت ہے، مستحب کا حکم کرنا اس پر مستحب ہے۔ کوئی بھی اپنے محلے کا بڑا ہے، اس کو فرائض کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا اس پر فرض ہے حکم کرنا، پورے محلے کا یہ بڑا ہے، ذمہ دار ہے۔ ایک آدمی پورے علاقے کا بڑا ہے، پورے علاقے کا خان اور چودھری اور وڈیرا ہے، یہ کام صرف ہمارے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ تبلیغیوں کا کام ہے یا مدرسین اور مولویوں کا کام، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ قرآن نے بیان کیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہے۔ تبلیغیوں کی وجہ سے نہ، مولویوں کی وجہ سے نہ، ام تأمرون بالمعروف، تم تأمرون جمع کا صیغہ ہے، تم ہر ایک، یہ نہیں کہ چلے میں جا رہا ہے تب تبلیغ کا حکم کرے گا، تب تو کرے گا، وقت دے رہا ہے، عشرے میں جا رہا ہے وقت دے رہا ہے، 3 روز میں جا رہا ہے وقت دے رہا ہے۔ لیکن آپ یہاں اپنے محلے میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے آپ پر حکم کرنا نیکیوں کا اور برائیوں سے رکھنا فرض ہے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ بھائی یہ صرف تبلیغ والوں کا کام ہے، غریبوں کا، یا یہ مولویوں کا کام ہے۔ ارے بھائی قرآن نے فرمایا، ایک حدیث سن لو، آج میں نے پڑھی، امام مسند امام احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم، لام بھی تاکید کا عربی گرامر میں، اور تأمرن میں یہ جو نون ہے، یہ مشدد نون، یہ بھی تاکید اور قسم کے لیے۔ فرمایا تم ضرور بضرور تمہارا فرض ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے تم ایک دوسرے کو روکے گو۔ آگے کیا جملہ ہے جو سخت جملہ ہے، فرمایا أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ، اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا۔ اگر تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہارے اندر تفرقے پیدا کرے گا، اللہ تمہارے اندر اختلافات پیدا کر دے گا، اللہ تمہیں ایک دوسرے کا دست اور گریبان کر دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جب امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کے جسم پر اللہ نہ کرے کوئی زخم ہو جائے، تو اس زخم کے لیے امر بالمعروف یہ، نہی عن المنکر یہ گندگی دور کر لو، اور امر بالمعروف یہ کہ اس کو پٹی کر لو۔ اگر آپ نے گندگی زخم سے دور نہیں کی اور آپ نے اس پر پٹی نہیں کی تو یاد رکھنا اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں، میرے اور آپ کی جو فضیلت کا مقام ہے، اور میں اور آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن امام الانبیاء خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی مجھے ملے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا لواء الحمد کے نیچے جگہ ملے، تو یاد رکھنا اگر آپ اس کے طلبگار ہیں کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ملے، آپ چاہتے ہیں آپ کو جھنڈا لواء الحمد کے نیچے جگہ ملے، آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سفارش میں نے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر آپ کو کرنا پڑے گا۔ آج ہم کیوں گھروں میں اختلافات ہیں؟
کہ بڑا جو ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا. محلے میں کیوں ایک دوسرے کو منہ نہیں لگتے ہیں؟ کسی کا منہ مشرق کی طرف ہے، کسی کا منہ مغرب کی طرف ہے. گھر میں بھی بیوی کا منہ مشرق کی طرف ہے، شوہر کا منہ مغرب کی طرف ہے. آپ کے 2 پاؤں ہیں، یہ دونوں سیدھے چلیں گے تو آپ سفر کر سکیں گے. اگر ایک پاؤں کا رخ آپ قبلے کی طرف کرو، دوسرے کا آپ مشرق کی طرف کرو، آپ کو میں سفر کر سکوں، آپ سفر نہیں کر سکیں گے. آج گھروں میں اختلافات کی وجہ، آج محلے میں اختلافات کی وجہ، آج اس وطن پاک اسلامی مملکت میں اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم چھوڑ چکے ہیں. اور ہم اس کا ذمہ کس کو دے چکے ہیں کہ یار یہ تبلیغوں کام کر رہے ہیں، بس ہم آزاد ہیں. ایسا نہیں. کنتم جمع کا صیغہ ہے. لے آؤ مولویوں کو میرے ساتھ بٹھا دو. تم لوگ اللہ کہتا ہے خیر امت، تم بہترین امت کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف، جمع کا صیغہ ہے. تم سب کو خطاب ہے، ہم سب کو خطاب ہے. آج یہ کام ہم چھوڑ چکے ہیں. دفتر والا اپنے دفتر میں بڑا ہے، بھائی آپ آفیسر ہیں دفتر میں، آپ امر بالمعروف کریں. آپ نماز کے لیے کہیں بھائی چلے نماز پر، آپ ان کو بولے بھائی یہ گناہ کا کام نہ کریں. ڈاکٹر اسپتال میں بڑا ہے، ایم ایس ہے، اس کا فرض ہے کہ فرائض کا حکم کرے، گناہوں سے ان کو روکے. لیکن آج اس کام کو چھوڑ چکے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، سکون اس وقت نہیں ملے گا، خوشحالی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے آقا کے ان احادیث پر اور قرآن مقدس کے ان آیات پر ہم عمل نہ کریں. یہ صرف مولوی کا کام ہے کہ وہ ہی اچھائی کا حکم کرے گا. میں آپ 10 آدمیوں کو ابھی کھڑا کروں گا مجمع میں سے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ رشوت حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں داڑھی کاٹنا حرام ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں دوسرے کا حق مارنا حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کسی کی زمین میں سے 1 انچ دبانا حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بہنوں کا حق میراث میں دینا فرض ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ماں کا حق دینا فرض ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی کے راستے میں کانٹے بچھانا جرم ہے؟ سب کو پتہ ہے. یہ مولوی غریب یا تبلیغی جو سال لگاتے ہیں، یا مولوی 15 سال علم حاصل کرتا ہے، یہ تو اس میں پکا کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے. ویسے سب کو اس کا علم ہے. تو حلال حرام کا علم سب کو ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل صحیح ہے نا تو اپنے دل سے کبھی پوچھا کرو یہ کام غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. لیکن مغرب والوں کا دل نہیں، یورپ والوں کا دل نہیں، ان کے دل بگڑے ہوئے ہیں. وہ تو کہیں گے بھائی آزادی چاہیے ہمیں. جو مسلمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقے پر اس کا ایمان ہے کہ اس میں میری فلاح ہے، تو اس کے دل سے پوچھو، وہ بولے گا میں غلط کام نہ کروں. وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے اس کا دل ہچکچاتا ہے، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا دل پریشان ہوتا ہے. میرے محترم بھائیو، میں آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، سورج میرے اللہ کے بنایا ہوا ایک نظام ہے، چلا رہا ہے اللہ. چاند میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، چلا رہا ہے اللہ اس نظام کو. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، آپ ٹیوب لائٹ تو بنا سکتے ہو، سورج نہیں بنا سکتے. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، عالی شان سے بڑی سی بڑی لائٹ بنائے، چاند جیسا نظام نہیں بنا سکتا ہے. ارے چاند اور سورج کو چھوڑ دو، چونٹی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، سارا جہان اکٹھی ہو جائے صرف چونٹی کا سر بنا کر دکھا دے. تو جو چیز اللہ کے مخلوقات میں سے ہے، اللہ کا دین بھی اللہ کا مخلوق ہے، اس کے مطابق آپ چلو گے، اس کے ساتھ چلو گے، تب آپ فائدہ اٹھاؤ گے. تب اللہ کے سورج سے بھی آپ فائدہ، اللہ کی زمین سے بھی آپ فائدہ، اللہ کے ہواؤں سے، ورنہ اللہ ہوا ہی مخالف کر دے گا، اللہ سورج کو آپ کو مخالف کر دے گا. اس لیے آج ہے اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ اللہ جتنی زندگی میرے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں ہم سے کمی ہو گئی ہے، اپنے تاجروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ڈاکٹروں کے ماحول میں، مجلسوں میں کم از کم اتنا کہا کرے کہ یار یہ گناہ کا کام ہے، تو آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. میں نے کل بخاری شریف میں یا مسلم شریف میں ایک روایت پڑھائی، مسلم شریف میں غالباً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر برائی ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ نے، پھر یہ امر بالمعروف کے 3 درجے ہیں. ایک ہاتھ سے روکنے کا، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. کوئی داڑھی مونڈ رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، میں اور آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے. گھر میں تو آپ کو اختیار ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں.
مجھے اپنے مدرسے میں جامعہ میں اختیار ہے کہ میں 1200 طلباء میں سے اگر کوئی اونچ نیچ بات کرتا ہے، خلاف شریعت بات کرتا ہے، مجھے ہاتھ سے روکنے کا اختیار ہے، لیکن بازار میں کسی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تیرے ہاتھ میں طاقت ہے، برائی دیکھو ہاتھ سے روکو۔ چونکہ ہم اور آپ حکمران نہیں ہیں نا، ہمارے پاس استطاعت ہے، تو میرے آقا نے فرمایا فبلسانی، زبان سے کرو، زبان سے امر بالمعروف کرو، زبان سے لوگوں کو برائیوں سے روکو، لیکن پیار کے انداز میں، ادب کے انداز میں، اخلاق کے انداز میں۔ اب بازار میں جائیں گا، کوئی حامد بھائی جائے گا یا نور خان جائے گا، کسی کو بولے گا اے داڑھی کیوں تو کاٹ رہا ہے، تو چماٹ لگائے گا وہ آپ کو۔ تو پیار اور اخلاق اور میرے نبی کا جو طرز اور طریقہ ہے اس کے مطابق آپ روکیں گے۔ ہاتھ سے، ہاتھ کا طاقت ہمارے پاس نہیں، حکومت کے پاس ہے۔ زبان سے ہم ایک دوسرے کو اچائی کا حکم، نماز کی طرف چلے، روزے کی طرف چلے، قرآن کی تلاوت کی طرف چلے، برائیوں کو چھوڑے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو میرے آقا نے فرمایا پھر دل سے اس کو برا سمجھو۔ اگر دل سے بھی اس برائی کو تو برا نہیں سمجھ رہا ہے، گناہ کے کام کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، نماز کے ترک کو تو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کو تو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ خَرْدَلٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہے نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، سب اپنے اللہ سے معافی مانگے، سب ہم خطا کار ہیں، سب گناہ گار ہیں، سب اس فرض کے ترک کرنے میں گناہ گار ہیں۔ یاد رکھنا، سعودی نے تبلیغ پر پابندی لگائی، بھائی میکرون جو فرانس کا صدر ہے، جو عالمی دہشت گرد ہے، اس کو تو اجازت دے رہا ہے۔ کوئی شیطان خان ہے، سلمان خان ہے، اس کے ہاتھ کے کتبے بنا کر کے تو ریاض میں لگا رہا ہے، اور تو اللہ کے دین کے کام پر امر بالمعروف، نیکیوں کی طرف بلانے والوں کو تو روک رہا ہے۔ تو یاد رکھ، جو لوگ اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ ان کو ذلت کا سبب بناتا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ میرے جملے یاد رکھنا، ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ کا دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، اللہ کا دین قیامت تک رہنا ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے سورۃ صف میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کی اسلام اور نور کو، دین کو بجھا دیں۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میں کامل کر کے رہوں گا، دنیا کے کونے کونے میں اپنے اسلام اور دین پہنچاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافر اور مشرک اس کو ناپسند سمجھے۔ یاد رکھنا، دین کی مزاج میں اللہ نے یہ رکھا ہے، جو جتنا اس کے لیے رکاوٹ بنے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، جو جتنا اس کو خوار کرے گا اللہ اس کو خوار کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، دین کے ساتھ وابستہ ہو جائے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، مدارس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تبلیغی مراکز کے ساتھ وابستہ ہو جائے، علماء اور صلحاء کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اللہ پاک اس پاک دھرتی کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو آج ہم مدرسوں میں بھی آزاد ہیں، قرآن میں بھی آزاد ہیں، الحمدللہ۔ جو بیان حق اور سچ کتاب میں پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سعودی کا مولوی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے۔ اس کو کیا لالچ ہے؟ منصب کا لالچ ہے، اس کو نوکری کا لالچ ہے، اس کو گاڑی کا لالچ ہے۔ ہمیں میرا اللہ جانتا ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اس لیے جب اللہ کی رضا پکڑے گا اللہ آپ کو نڈر بنائے گا، اللہ آپ کو بے باک بنائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے، حفاظت میں کروں گا، روزی کا وعدہ میرا ذمہ ہے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر خاتمہ اللہ ہم سب کا ایمان پر فرمائے۔ جتنی زندگی باقی رہے اللہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی دے دے، خاتمہ بالایمان فرمائے، برائیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا